ارباب علم و دانش، علم و ادب اور کتاب سے محبت کرنے والوں کو عاشق حسین عاشق خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ خصوصی تقریب کمشنر بلتستان ڈویژن اور ماجو کے زیر اہتمام ہونے والے بک فیئر کے سلسلے کا 14واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 13 کتابوں پر تبصرہ ہو چکا ہے، جس میں مختلف بلتستان بھر سے ہمارے عظیم لکھاریوں کی کتابوں پر بک ریویو کیا جا چکا ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم بلانے جا رہے ہیں اسٹیج پر، جو آج کے مہمان بھی ہے اور ان کا بلتی ناول شسر پر ہم گفتگو کریں گے، وہ گلگت بلتستان کے نامور بلتی اور اردو زبانوں کے شاعر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ امیر وقت کی ضد ہے قلم خاموش ہو جائے، میری ضد ہے زمانے میں سے ستم خاموش ہو جائے، ستم کے سامنے تیغ قلم رکھ دوں نہیں ممکن، رہے گا سلسلہ جب تک نتم خاموش ہو جائے۔ وہ نغمہ گنگنایا ہے سر محفل کبھی میں نے، امیر شہر کی جاہ و حشم خاموش ہو جائے۔ روش اپنے ضد پر اڑے رہیں، میدان عمل میں کھڑے رہیں، لفظ ان کے آگے پڑے رہیں۔ میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا بلتی زبان کے پہلے افسانہ نگار اور ناول نگار، اردو زبان کے 2 شعری مجموعوں کے خالق، صاحب طرز شاعر اور نثر نگار جناب محمد افضل روش کو آپ اپنی مخصوص نشست پر جلوہ افروز فرمائیں۔ جناب محمد افضل روش۔ بہت شکریہ جناب محمد افضل روش کا جو مختصر سا شخصی تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ محمد افضل روش 7 جولائی 1975 کو سکردو کے مردم خیز وادی کومرا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں گورنمنٹ ہائی اسکول سکردو سے میٹرک سائنس کی صنعت حاصل کی۔ فیصل آباد سے آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ اس وقت محکمہ تعمیرات عامہ بلتستان میں بطور اسسٹنٹ انجینئر پاور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور ان کا فنی تعارف ہے کہ محمد افضل روش کو شاعری کا ذوق طالب علمی سے ہی تھا۔ جب آپ 7ویں کلاس کا طالب علم تھا تب پہلا شعر موضوع ہوا۔ GCT فیصل آباد میں دوران تعلیم کالج کی ادبی تنظیم بزم افکار ادب کے رکن رہے۔ فیصل آباد میں قیام کے دوران وہاں کے مشاعروں میں شرکت کرتے رہے۔ وارث شاہ کالج میں ہونے والے بین الکلیاتی مشاعرے میں آپ نے فیصل آباد یونیورسٹی کی نمائندگی کی۔ اور محمد افضل روش نظم کے ساتھ ساتھ غزلوں کے ساتھ ساتھ نثر لکھنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں، اور مختلف رسائل اور اخبارات میں ان کے کلام مسلسل شائع ہوتے رہے۔ ان کا پہلی شعری مجموعہ، ان کی اردو غزلوں اور نظموں پر مشتمل کتاب درد پاک کے نام سے 2004 اپریل میں منظر عام پر آ کر سامعین ادب سے داد حاصل کر چکے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے ایک نیا تجربہ تھا افسانوی ادب میں اور خصوصاً بلتی نثری ادب میں۔ یہ ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ اردو میں یا انگریزی میں لکھی گئی ہے۔ بلتی میں نثر لکھنے کا اور خصوصاً افسانوی ادب میں نثر لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ایسے میں افضل روش نے اپنا پہلا تجربہ پھڑتخ کے نام سے ایک بلتی افسانوں پر مشتمل ایک کتاب انہوں نے شائع کی، جسے بھی ارباب علم و دانش نے سراہا۔ اردو غزلوں اور نظموں پر مشتمل ان کی دوسری کتاب پھلک شگاف جنوری 2023 میں منظر عام پر آئی ہے، جبکہ بلتی زبان کا اولین ناول جس پر آج گفتگو ہوں گے شسر جنوری 2024 میں چھپ کر منظر عام پر آیا ہے۔ محمد افضل روش کو بلتی زبان کا پہلا ناول نگار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ مقامی ادبی تنظیم بہار ادب بلتستان کے صدر رہے ہیں۔ آج کل ایک انٹرنیشنل ادبی تنظیم پاک برٹش آرٹ انٹرنیشنل بلتستان چیپٹر کے صدر نشین ہیں۔ محمد افضل روش کے فن و شخصیت کے مطالعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اردو ادب کے ماحول نہ ملنے کے باوجود محمد افضل روش نے اپنے ذوق و شوق اور محنت و لگن سے اردو شاعری کو اپنا وتیرہ بنایا اور بلتی زبان کی محبت
اس سے جھلکتی ہے کہ انہوں نے بلتی زبان کا پہلا افسانہ لکھا اور پہلا ناول نگار ہونے کا بھی اعزاز ان کو حاصل ہے۔ محمد افضل روش کی جو آج کا اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ان کا بلتی ناول ہے۔ یہ ناول انہوں نے تحریر کی ہے اور ایک عہد کو انہوں نے تعین کیا ہے۔ ناول حقیقی کرداروں کو کہانی کی صورت دینے کو ناول کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں افضل روش کی طرف مائک بڑھاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہ شسر کا ناول لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو، اور خصوصاً بلتی زبان میں۔ بلتی زبان میں نثر کے ساتھ ساتھ افسانوی ادب میں نثر لکھنے کا کوئی رجحان موجود نہیں ہے۔ بلتی زبان میں اردو کی اور دیگر جو بڑی زبانیں ہیں ان کی آمیزش اتنی ہے، اور بلتی زبان کا قاعدہ تک بھی کسی درسی اسکول کالج میں مستعمل نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کو کیسا خیال آیا کہ آپ شسر تحریر کریں اور یہ جو سامعین ادب ہے ان کو آپ یا پریشان کریں یا سوچنے پر مجبور کریں؟ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں محترمہ ماریہ اکبر صاحبہ اور کمشنر بلتستان جناب نجیب عالم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کے لیے اور بلتی زبان سے محبت، بلتی زبان کی محبت میں میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ اس تقریب کا انعقاد کیا۔ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد بلتی زبان کی محبت میں اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں جتنے بھی احباب شرکا یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شسر پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے پہلے سے میں بات شروع کروں گا۔ شاعری سب سے پہلے جب میں درد پا میرا جو پہلا شعری مجموعہ اس کی اشاعت کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی بڑے شاعر کی رائے اس پہ لکھوا لوں۔ میں جناب افتخار عارف صاحب کے پاس میں چلا گیا، ایک آدمی ادبیات کے وہ چیئرمین تھے۔ وہاں میں نے اپنا مسودہ ان کے پاس میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا کہ سر میں اپنی کتاب پہ آپ کی رائے لکھوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ پھر اس مسودے کو میرے پاس رکھ کے جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر رائے اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد میں آپ کو رائے اپنی رائے میں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے کہا سر میں تو جلدی میں ہوں، میں بڑے دور سے آیا ہوں کہ سکردو سے میرا تعلق ہے اور میں نے واپس بھی جانا ہے، آپ کب تک اس کو فائنل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک نوجوان آپ کے علاقے کا، انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے کا یعنی پشاور سائڈ کا تھا وہ بندہ، تو وہ نوجوان شاعر اپنا مسودہ لے کے آئے، اسی طرح آپ کی طرح انہوں نے جلدی میں مجھ سے لکھوا کے لے کے گیا۔ بعد میں جب کتاب شائع ہو کے جب مارکیٹ میں آ گئی تو دوستوں نے مجھے فون کہا کہ آپ نے جس کتاب پہ رائے لکھی ہے اس کا پہلا شعر ہی غلط ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سوچا کہ میں جتنی بھی مرضی اردو میں کام کروں، اہل زبان ہمیں وہ حیثیت نہیں دیں گے۔ وہیں سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کم از کم اردو کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں کچھ کام کروں۔ بہرحال کتاب کی اشاعت کے بعد میں یہاں پہ آیا اور کسی دن اپنے آبائی گاؤں کومرا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ایک محلہ ہے پورا رنٹھکور کے نام سے، وہاں پہ پنچکی 20-22 کے قریب پنچکیاں لائن میں تھے۔ تو وہاں وہ گراٹ جو ہے نا وہ آثار قدیمہ افتادہ گراٹ، تو وہ اس کے خراب ہو چکے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ناپید ہو جائیں تو اس سے جڑے ہوئے جو بلتی الفاظ ہے، بلتی ضرب الامثال ہے، اس سے جڑے ہوئے جو محاورات ہیں، تو یہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ تو مجھے چاہیے کہ اس رنڈھک کے اوپر کچھ کام کروں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا میں کیسے اس کو میں محفوظ کر سکتا ہوں۔ پھر اپنے استاد محترم جناب حشمت کمال الہامی صاحب اور محمد حسن حسرت صاحب سے میں نے مشورہ لیا
کیا کہ میں کچھ اس طرح نثر میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور میرا حوصلہ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. بہرحال میں اس پہ کام ایک انشائیہ کے انداز میں لکھنا چاہ رہا تھا, لیکن بعد میں خیال آیا کہ نہیں, اس کو افسانوی انداز میں لکھوں تو میں زیادہ اس کو مؤثر طریقے سے لکھ سکتا ہوں. خیر اس وقت جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بلتی میں نثر لکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے, اور میں نے بعض سینئر سے میں نے جب یہ اس مشکلات کا میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بلتی شعری زبان ہے, نثری زبان نہیں ہے. تو اس سے پھر اندر ایک چیلنجنگ میں نے محسوس کیا اور میں نے کہا پھر اس کام کو کرنا چاہیے. بہرحال میں نے محنت کی اور افسانوں کا مجموعہ 11 افسانوں کا مجموعہ میں نے منظر عام پہ لایا, بھرتخت کے نام پہ. تو اس وقت ایک دوست نے ہمارے بہترین ایک لکھاری ہے بہترین اور شاعر بھی ہے, ناول نگار ہیں, انہوں نے کہا یار آپ نے پہل کر دیا, ورنہ افسانوں کا پہلا افسانہ نگار تو میں نے ہونا تھا. میں نے کہا یار آپ فکر نہ کریں. جناب طاہر ربانی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور شسر آپ کے لیے ناول نگاری کا میدان خالی پڑا ہوا ہے, آپ اس طرح کریں, آپ ناول لکھیں. پھر اس کے بعد میں نے ناول کی طرف میں نے توجہ نہیں دی. 2-3 سال پہلے یہ قاسم نسیم صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ بلتی زبان میں آپ ناول تحریر کریں. ہم نے اکادمی ادبیات والوں سے وعدہ کیا ہے کہ بلتی زبان میں ایک ناول ہم شائع کریں گے. تو میں نے مروتاً تو ان سے کہا کہ چلو میں لکھ لوں گا, لیکن اپنے جو سروس کی جو مجبوریاں تھیں اس کی وجہ سے میں لکھ نہیں پا رہا تھا. دوسرے سال انہوں نے پھر حسرت صاحب نے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک ناول لکھیں. تو میں ناول کھور تھانگ کے نام سے میں ایک ناول لکھ رہا تھا. اس سے پہلے میں نے بربے چھڑنگ کے نام سے ایک افسانہ لکھ چکا تھا اور اس کا میں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا. جب میں یہ اردو میں ترجمہ آغام فراق کے نام سے میں نے کیا تو مجھے لگا کہ میں اس پہ بہترین ایک ناول لکھ سکتا ہوں. تو میں نے اس غم فراق کے افسانے کے جو پلاٹ ہے اس کے ساتھ کچھ بلتستان میں جو ایک کہانی جو میں نے بچپن میں سنی ہوئی تھی ان سب کو ملا کے ایک پلاٹ بنایا ناول کے لیے اور اس کو میں نے لکھ ڈالا. بہت خوب کہ متروک الفاظ, دم توڑتی ہوئی تہذیب, لوک روایات, رسم و رواج اور معاشرتی استحصال پر کھل کر قلم کاری کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کھولیں اپنے اس کو کہ اس کا جو پلاٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. خسرو سے شروع ہونے والا جو افسانہ ہے اس کے پیچھے جہاں تک نذیر بسپا صاحب نے اس پر تحقیقی مواد لکھا ہے اور بہت سارے دوستوں نے اس پر کہا ہے, اور اس کا مرکزی خیال جو ہے ڈوگرا دور حکومت ہے. ڈوگرا دور حکومت میں عوام الناس پر ہونے والے مظالم اور ان کے خلاف بلتستان کے عوام میں موجود جو رد عمل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بلتی ثقافت, رسم و رواج و تہذیب, تمدن, عکاسی کی, ان سب کی آپ نے بہترین عکاسی کی ہے. تو آپ بتا دیجئے کہ یہ شسر کا جو نام رکھنے کا خیال کیسے آیا, اور اس ناول کو آپ نے ایک پوری تہذیب کو آپ نے تحریر کی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات تھی؟ شسر کا جو لغوی مطلب ہے وہ زخم کا تازہ ہو جانا یا تلخ یادوں کا تازہ ہو جانا. تو یہ ہے اس ناول میں جو کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر 2 کہانی پر مشتمل ہے. ایک جیسے کہ میں نے آپ کو کہا غم فراق, اس کی کہانی ہے. ایک کہ یہاں پہ ایک نچلے طبقے کا جو اس وقت جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو طبقاتی نظام کے جو کشمکش آپس کی کشمکش ہے اس پر منحصر ہے. 2 کہانیاں, ایک اوچن اور اس کا خاندان ہے, اس کے ساتھ ایک ترامپا واندول ہے, اس کے خاندان کے جو آپس کی جو دشمنی ہے ایک کہانی تو اس پہ مشتمل ہے. تو اس کہانی کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اس اوچن اور اس کے خاندان پہ جو مظالم ہوئے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ انتہائی درد محسوس کر سکتے ہیں. دوسری کہانی جو غم فراق ہے, اس میں ایک کرگل سے تعلق رکھنے والا نوجوان سنگے ہیں, اس کے ذریعے سے جو پارٹیشن کے بعد جو خاندان بچھڑے ہیں ایک دوسرے سے, تو ان کے دکھ کو بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا
اس ناول کو پڑھنے کے بعد وہ تلخ یادیں ہیں، وہ جو طبقاتی نظام کے کشمکش میں یا اس اشرافیہ یا مقتدر حلقوں کے ظلم سے جو پسے ہوئے جو مظلوم طبقے کے لوگ ہیں، ان کے دکھ درد کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا نام شسر رکھا ہے. اور ویسے بھی جب والدین کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ ایک بہترین نام ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا کتاب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ کتاب جب لکھی جاتی ہے تو سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ایک بہترین سا نام ہو جس کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہو، کہ کم سے کم سوچنے پہ مجبور ہو جائے یار اس کتاب میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس کتاب کے نام سے ہی لوگ اس کی طرف مائل ہو جائے. اچھا، اس لیے آپ نے زخم تازہ اس کا نام رکھا. اور آپ یہی خیال ہے کہ اس کا جو اس دور میں ڈوگرا سامراج میں جو معاشرہ میں ہونے والے ظلم و ستم ہے، اس کے علاوہ آپ نے اس ناول کے ذریعے وہ کون سے تازہ خیالات آپ دینے کی کوشش کی ہے جس سے آنے والے نسلوں کے لیے یا ہماری زبان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کا ناول کتنا کردار ادا کرے گا؟ اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پارٹیشن کے جو دکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے بلتستان میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلتستان میں چاروں موسم جو ہے نا کا اپنا ایک الگ حسن ہوتا ہے، اور چاروں موسم کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے رسم و رواج بھی ہیں، اور اسی موسم میں کرنے والے جو کام ہیں زراعت، کھیتی باڑی، یا مثال کے طور پر سود کاٹنا، یا رال کھلبا یا بلف ملبا، اس طرح کے کام جو کام ہیں ہماری صنعتیں تھیں. تو ان سب کو میں نے اسی موسموں کے ساتھ ساتھ میں نے پیش کیا ہے، اور ہر موسم میں سے جڑے ہوئے جو ہمارے جو رسم رواج ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ضرب الامثال کو بلتی زبان میں جب بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے بات کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ ضرب المثل کا سہارا لیتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو جا بجا اور برمحل آپ کو ضرب المثل کا استعمال ملے گا اور محاوروں کا استعمال ملے گا. اور جو متروک ہوتے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو بھی میں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ یہ کتاب بلتی زبان سے محبت کرنے والوں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ. ابھی یہ رجحان نیا رجحان ہے کہ بلتی میں پڑھنا ہی بہت مشکل ہے. تو ایسے میں ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب یہ لوگ پڑھیں گے تو ان کا رسپانس، جنہوں نے پڑھا ہے ان کا رسپانس بہت اچھا ہے. اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا رسپانس بلتی زبان جو ہے متروک ہونے والی زبانوں کی فہرست میں شامل زبان ہے. اس کا ابھی تک کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے، اور بلتی جو بولنے والے ہیں ان کی تعداد میں بھی شدت سے کمی آ رہی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اس زبان کو استعمال نہیں کرتے. ایسے میں بلتی زبان کتنا جو مشکل الفاظ اور محاورات ضرب الامثال پر مشتمل جو بلتی زبان کا جو پہلا نثری کوشش ہے، اس کو کس حد تک کتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اور اسے استفادہ لیں گے؟ عاشق صاحب، بات یہ ہے کہ بلتی زبان میں ایک مثال ہے کہ آتا شارگو سونیاں چکلاتا ضربہ میان. تو بات یہ ہے کہ زبان چاہے چھوٹی ہو چاہے کمزور ہو، یا یہ علمی زبان ہو یا نہیں، یا اس سے آپ کی معاشی فائدہ اس سے وابستہ ہو یا نہ ہو، زبان آپ کی ہے، میری ہے. تو اس زبان کو اگر آپ نے پروموٹ نہیں کرنا یا میں نے نہیں کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ پنجاب سے کوئی آ کے تو نہیں کرے گا اس زبان کو. تو جو آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہو سکتے ہیں کریں. ویسے زبان کے احیاء کے لیے یا تو یہ علمی زبان ہونا چاہیے یا اس سے معاشی مفادات وابستہ ہونے چاہے. بدقسمتی سے یہ دونوں بلتی زبان کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہ شینا زبان کے ساتھ ہے. ایسے میں اگر اس زبان کو زندہ رکھنا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم میٹرک لیول پر دونوں زبانوں کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ نئی نسل بامر مجبوری بھی اس زبان کے ساتھ جڑے رہے. بالکل صحیح, بہت خوب. اور آپ نے اپنی جو کتاب ہے شسر میں اس دکھ کا اظہار کیا ہے کہ جو ہمارے رسوم و رواج تھے, صنعتیں تھیں, اچھا جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا, ہم غیر پرست ہو گئے. اور اسی طرح ہماری زبان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. اور آپ نے کوشش کی ہے کہ بلتی نثر میں کچھ لکھنے کی اور بلتی نثر کو مستحکم کرنے کی. میرا سوال یہ آپ سے دوبارہ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک ادبی طالب علم کی حیثیت سے اس جو ناول کو عام فہم کرنے کے لیے یا اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے, جو مزید بات کرنے کے لیے یا اس کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں؟ ابھی تو اس سے میں کہ مشکل کا سامنا یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے شاید وائس کلپ بنا کے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں نیٹ پر یا میڈیا کے ذریعے. وائس کلپ بنا کے اس کو پہلے تو اس کو یہ تو پتہ چلے کہ ناول میں لکھا کیا ہے, پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر اس پہ تنقید کا مرحلہ ہوگا. جب اس پہ تنقید ہوگی تو پھر انشاءاللہ بلتی زبان کے لیے مزید راہیں ہموار ہو جائے گی. جی اچھا, بحیثیت آپ بلتی زبان کے نہ صرف شاعر ہے بلکہ نثر نگار بھی ہے. 2 کتابیں آپ نے نثر میں لکھنے کی کوشش کی اور پذیرائی حاصل آپ نے کی ہے. اور اس وقت جو بلتی زبان کا جو حال ہے اس حال کو بہتر کرنے کے لیے اور اس زبان کے احیاء کے لیے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بلتی زبان بہت جلد ختم ہونے والی زبانوں میں ہے اور بلتی زبان ختم ہو جائے گی؟ میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ 700 سال سے ہم اپنے رسم الخط کو ترک کیے ہوئے, 700 سال تقریباً 700-800 سال ہو چکے ہیں. اس کے باوجود سینہ بہ سینہ داستان چلی آ رہی ہے, ہم تک پہنچی ہیں اور یہ زبان ہم تک پہنچی ہیں. تو اس کے بعد تو لوگوں میں شعور تو زبان کے حوالے سے بہت زیادہ آ چکا ہے. ابھی ہر نوجوان نسل تحقیق کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے, اپنی زبان کو جاننے کی ان میں ایک جستجو ہے. تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ یہ زبان ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ زبان رہے گی, اس میں کام ہوگا. انشاءاللہ علمی زبان ہوگی, یہ ادبی زبان ہوگی. انشاءاللہ اس میں مختلف زبانوں کے علوم کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ زبان ختم نہیں ہوگی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ آپ کا قاعدہ ہی موجود نہیں؟ قاعدہ انشاءاللہ مستعمل کیسے ہوگا؟ میرا سوال ہے کہ اس کو گھروں میں, اداروں میں کرنے کے لیے ہمیں جو خصوصاً ادبی لوگ ہیں, جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں, ان کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی ہمارا اپنا رسم الخط نہیں ہے, تو ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسم الخط تو ہے, رسم الخط تو ہے, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم سب ایک رسم الخط پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں. میرا بزرگوں سے یہی اختلاف ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں پہلے رسم الخط کا تعین کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ رسم الخط جب بھی تعین ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن تب تک کے لیے ہم کچھ مواد تو تیار رکھیں جب جس رسم الخط میں بھی آپ جس پہ بھی متفق ہو جائے, لیکن اس میں کچھ چھاپنے کے لیے آپ کے پاس تو مواد تو ہونا چاہیے. ہم واپس آتے ہیں پھر شسر کے اوپر. افضل رویش صاحب, آپ یہ بتا دیجئے کہ اس جو شسر میں کل کتنے آپ نے ابواب بندی کی ہے؟ اس میں آپ نے یل تک 1 سے لے کر 8 تک یل تک کا تذکرہ ہے. تو ناول میں یہ, اور ان سے کون سی کہانیاں کہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور کہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے؟ مختصراً آپ بتا دیجئے. یہ بنیادی طور پر جب میں لکھ رہا تھا یہ کم از کم 12 سے 16 ابواب پہ مشتمل تھا, لیکن بعد میں مجھے لگا کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں اور کتاب کی ضخامت بھی بڑھ جائے گی, اور ویسے بھی بلتی پڑھنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے آخری 4 چیپٹر میں آپ کو محسوس ہوگا, پہلے 4 چیپٹر میں تو میں نے جزیات نگاری بھی کی ہے, لیکن آخری 4 چیپٹر میں نے تلخیص نگاری سے کام لیا ہے. تو 8 ابواب پر مشتمل ہے یہ, اور اس میں کہانی الگ نہیں ہے. آپ شروع سے پڑھتے جائیں, آپ کو آخر میں
میں ایک ہی کہانی سے جڑا ہوا ہے. ایک ہی کہانی ہے. اسی میں کہانی ہے اور اوچن اور اس کے خاندان کی بھی کہانی اسی میں موجود ہے. یہ کہانی کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ اس میں ذرا آپ مختصراً اپنے جو ذہن میں جو خیالات ہیں وہ ہمارے سامعین و ناظرین سے. خوسرونگ ایک خیالی گاؤں ہے. وہاں اس کی چوپال پہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے. منظر کچھ یوں ہے کہ چنار کے درخت کے سائے میں اخون معیار کے ساتھ کچھ گاؤں کے بزرگ گرمیوں میں سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے زمانے پر گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے زمانے اور موجودہ زمانے کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں. اخون معیار اتنے میں اسکرچن جو اوچو کا پوتا ہے، علی کا بیٹا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. وہ وکالت کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے. یعنی آپ نے پرانی تہذیب کو جدید تہذیب سے ملایا. بالکل. وہ وکالت کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور وہ شاعر بھی ہے اور وہ ناول نگار بھی ہے، افسانہ نگار بھی ہیں. وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اخون معیار سلام کرتا ہے ان کو. تو کوئی اس کو غریب باپ کا بیٹا ہے، اس کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا. اخون معیار اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے اور ترامپو واندول کا بیٹا ترامپو وانچوک کے درمیان وہ چنار کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے لیے کہتا ہے. تو اس کے جواب میں وہ اپنے خاندانی پس منظر کو بیان کرتا ہے کہ میں کہاں اور یہ چنار کے درخت کہاں، کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اس چنار سے ٹیک لگا کے بیٹھوں. ویسے بھی چنار کے درخت سے ٹیک لگا کر مجھے کیا ملے گا؟ یہ کوئی پھلدار درخت تو ہے نہیں ہے، جیسے شہتوت ہو یا خوبانی ہو. ویسے بھی اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے والے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے. یہ ڈائلاگ اور چنار کے جس شاہانہ کسی جی بالکل وہی علامت ہے. ایک علامت نگاری سے کام لیا ہے. جی جو آپ بھی جانتے ہیں کہ بھی. پھر یہ آپ نے بہت سارے جگہوں پر آپ نے منظر نگاری کی ہے، جیسے کنویں سے پانی نکالنے والے منظر ہے، اور ان تمام منظر پر آپ مختصر سے گفتگو کریں گے تو پھر ہم مائک بڑھائیں گے سامعین کی طرف، ان کا آپ کے سوالات بھی آپ کی طرف آئیں گے. مزید 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. تو اس جگہ پہ کہانی شروع ہوتی ہے. پھر بات اخون معیار کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ترامپو وانچوک اور اسکرچن کے درمیان جھگڑا ہوگا، تو وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کو بٹھا لیتا ہے اور وہ ایک کہانی سنانے شروع کرتے ہیں. تو میں پہلا منظر تھوڑا سا میں سنانا چاہوں گا. ترامپا وانچوک ناس کرچن اسکور پت پتھوں سے اخون خدا یارسی کھون یان ٹھلوکسم سے زرس لے کتان چپدک نا کتان لاخ پیرے تنگت دیگنو کتان نسکو ایخ پیرونگی تملن یود بین اخون اسیل چاہری یود بی میولا مکلم لا تھومو سنالم لا کو بیسیرگل پی تو سیخ پیرے چگلا دیب زی کاریخس ستون وقت پرگل ارگون وقتون مانگیور یود پا بانور کدل زا چک زی این پا میون لوک چاق پلا خلانزونن ستونتاق مباب پا یود بونگی رنتاق کرن یود پا ستاغجی لونگون دراخموس اسکم سے بودن یود پا خوش رو رونگینو بوسترینگ بلبیس لان سے شنگلوی لونگون لونگاز دامونا ستاغجیون نا اولی کستون چوکال بونا لاچوک لا شیلانس کو نا گرنٹ کل بھی اور یود پا. ایک منظر نگار. جی یعنی گاؤں میں ہونے والے تمام جو امور ہے اس کا آپ نے اظہار کیا ہے اس میں. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اب بھی ہو رہا ہے، گاؤں میں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور منظر خوصر رونگیمیوں شنجال لاریاقصد با سوسی استاغجیز گورن سوسی شنگ توبن پروپا بلبیس کنی چورون نا چونٹل لا چارما نا برسوت کنی سنیالن نا کورے سکین سو سترامبین ستوی کچاق سے سنچے بین
su sede chak pi shinkun handok ngima tangan yotpa ochan punger biar la khwang shinral bese yotpa do vipari ochan tukmet sonse thrombosis laspo nuru bese ben yotpa namzo rahmo sonset pa chula gangzun mariak set pa sultan bisi gyokpa na lasmung la zandral bese kacha phyak se thok nagbus kalep na wagong ka bab se yotpi sasik kun angan kure trude chastan pue thok tu ochani thapi sarfa chara things sno charyung kaching kere takshong yaks ya bajok sum po chup sak pa kere kachi chunur la yaks kore phatilongsa banthap na ngor le yaks Tatrol lesias pishin kun kere kachi thokpe ka kals zgeling kun stranses get pung tens kachi trula thi bude son pis panlep kun kale spalep kun kals sunse khuduving bukhari chiksa stats pathal na kacha barin shintra yotba bus po ya shintra barina yar phun se bus po ka phali kale phali thok po mardung pe thok tu duma kale dumong ka trap tralbul kale de na burse ta se thok tu sata se khyoset pa busi ekha dikha wakal sa se yotba thapchal la bagal naspere kaleb sa se kalebi kha bamba kombu yakpala lamten chos yotba pathali thok pola karkhom phun se yotba shintri na phirol pathali phokla ardocher ngis se kaski latem niskola malsab chos yotba kasko karkhom na thuru tas yotba बहुत शुक्रिया बहुत खूब मोहम्मद अफजल रवीश ने अपने इस नावल में जिस तसलसल और कहानी का आगाज़ से लेकर अख्तिताम तक जितने खूबसूरत अल्फाज जितनी खूबसूरत तस्वीर कशी की है उससे इस नावल को पढ़ने के बाद आपको आज से कम से कम 100-150 साल पुराना जो बल्तिस्तान है उस बल्तिस्तान में चलते फिरते हुए लोग वहाँ का रस्म व रवाज वहाँ का तर्ज़ मुआशरत उनके घरों में पलने करने वाले सनअतगरी जैसे रेंठक है और हल जोतने के सिलसिला है एक बहुत पुरानी जो बल्तिस्तान की आपको जीती जागती तस्वीर इसमें आपको नज़र आती है बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसे हमें बल्ती बोलने वालों को भी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है और इतना सख्त अल्फाज है बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बल्ती ज़ुबान वाकई में एक बेहतरीन ज़ुबान है अफजल रवीश को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इन तमाम रसूम व रवाज को एक एक करके यहाँ के तहज़ीब व सकाफ़त को यहाँ के दम तोड़ती हुई जो हमारी ज़ुबान है उसको और हमारी जो सनतें हैं जो अब मतरूक हो चुके हैं अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए हैं कारखानों की तरफ बढ़े हैं तो हमने अपनी वो सनतें तर्क की तो इस नावल के पढ़ने के बाद हम ये सबक भी हासिल कर सकते हैं कि अगर हम अपने वो सनतें अगर हम तर्क नहीं करते हैं तो आज भी बल्ती कौम एक बेहतरीन कौम है और एक मजबूत कौम बन सकती है तो अफजल रवीश ये हमें हमारे आने वाली नस्लों को अपनी पुरानी तहज़ीब से इज़्ज़त रफ्ता से सबक हासिल करने के वो हमें दर्स देता है माइक बढ़ाते हैं सामीन की तरफ जिन्होंने अगर बहुत बड़ी बात है कि आपने आपकी गुफ्तगू से भी मुझे पहले मेरे ज़हन में बात थी और आपकी गुफ्तगू से तकमील मिली कि आप बल्ती ज़ुबान से वाकई मोहब्बत करते हैं और इसकी तरक्की चाहते हैं और आपने जिस उम्मीद का इज़हार किया कि ये मरने वाली ज़ुबान नहीं है हम बिल्कुल इस पर यकीन रखते हैं आप जैसे अधिकारी होंगे आप जैसे मोहब्बत करने वाले होंगे तो ज़ुबान का कोई चीज़ नहीं मर सकती तो बहुत शुक्रिया इसके लिए और दूसरा चूँकि नावल हम पढ़ नहीं सकते बदकिस्मती से लेकिन कुछ ऐसा कहीं न कहीं दोस्तों से कुछ हिस्से हमने इसके सुन रखे हैं जैसे अभी आपने थोड़ा सा बयान किया तो हर नावल की तरह यकीन इसमें जो किरदार है और कुछ किरदारों के यकीन उनका अलमिया बयान हुआ है तो मैं उससे हट के कोई बात करना चाह रहा हूँ कि एक अलमिया जो किरदारों का है एक अलमिया ये है कि अब किताबें नहीं छपती और उसके पढ़ने वाले भी नहीं हैं और एक अलमिया मेरे ख्याल में ये है कि किताबों के छपने के लिए वसाइल भी नहीं हैं तो मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए हमारे जो दोस्त बैठे हैं कि आपको इस किताब को लिखने में ज़्यादा मुश्किल पेश आई है छापने में
بہت شکریہ ذیشان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. لکھنے میں تو شاید مجھے مشکلات کا سامنا نہیں ہوا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ شاید اس کہانی کو میں بچپن سے اس کی پرورش کر رہا تھا. شاید لاشعوری میں لکھا میں نے صرف 19 دن میں ہے. لکھنے میں تو مجھے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا. البتہ چھاپتے وقت کی نصیحت کے دوران ایک کے تملو بار بار وہ ریپیٹ کرتی تھی، اللہ غری کے رحمت کرے، لیبو کیا لم تنکن پو تھوبن کیا بورکن سوگوے مین. تو بالکل یہی سلسلہ رہا کہ تعاون کرنے کے یقین دہانی کرانے والے تو بہت تھے، لیکن چھاپتے وقت سب پیچھے ہٹ گئے تھے. حالانکہ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس کتاب میں. اپنی پہلی نظم کے ساتھ شعراء کی صفوں میں ادبی حلقوں میں معتبر مقام حاصل کرنے والے افضل رویش صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے اپنی اس پہلی کتاب کے ساتھ شاہ صاحب کے عنوان سے کتاب چھپی ہے. بے شمار ضبط الامثال، مشکل الفاظ، محاوروں کو آپ نے صفحۂ خطاط پر محفوظ کیا ہے. یہ تو آگے آنے والے قارئین اور طالب علموں کا وظیفہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس محفوظ خزانے سے استفادہ کریں. تو گویا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. ایک شخص کی، ایک انسان کی بساط میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک کتاب لکھنا اور پھر اس کتاب کے لکھنے اور چھاپنے میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اتنی مشکلات درپیش ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے حصے کا فرض ادا کر اب یہ پڑھنے والوں پر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تجھے جلا کے سر ہمارا کرا. بہت خوب. آپ کو شکریہ اور آپ کو مبارکباد. بہت شکریہ. بہرحال یہ کتاب کے حوالے سے تو نے آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے بلتی زبان کو ترقی دینے میں، اس کو ترویج کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اب تک ایک رسم الخط میں یکجا کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کیا جو پرانا ہے کیا وہ اتنا اہم نہیں ہے یا اتنا اس میں اثر نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے آج کے دور کے اس حالات کو، کہ جو رسم الخط کی میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک دو ورژن آف اسکول آف تھاٹس ہے نا، ایک اگے ہے، ایک رومن اسٹائل میں جو میں سمجھتا ہوں. ایک اسلم شیخ غلام حسین سہر صاحب ایک سسٹم کو لے کے چل رہے تھے، ایک اگے کا بھی ایک بڑا وہ قاعدہ بھی بنا ہے. اس پہ متفق نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے بہتر کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور ان دونوں کا ایک ہی چیز پہ یکجا ہونے کے لیے کیا آپ اس کی رائے دیتے ہیں؟ ملکی لیول پہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ کہیں آگے رسم الخط کو یہاں پہ رائج اگر ہم کریں تو شاید ان کا تعلق پھر کہیں اور سے نہ جڑ جائے. یہ شاید خطرہ محسوس کر رہے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے خود اپنی مرضی سے ہم خود آزادی حاصل کر کے یہاں آئے ہیں، تو یہ سوچنا غلط ہوگا ان کا. بہرحال اچھی بات ہے اگر آگے رسم الخط کو ہم اپنائیں تو ہمارے علمی ادبی سرمایہ آگے رسم الخط میں موجود ہے تو ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر آگے رسم الخط اگر یہاں پہ ابھی اس کو جاننے والے کی تعداد کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل اپنی زبان کو ترک کر کے بیٹھیں، بلکہ پرسو عربی رسم الخط ہے، اس میں ہم جس طرح ہمارے جو شعری ادب ہے، مرثیے نو ہے، قصیدے جو ہم تک پہنچے وہ پرسو عربی رسم الخط میں ہم تک پہنچے ہیں، ہم اس کو اپنا رہے ہیں. ابھی ایک ادارہ ہے FLI، انہوں نے جو ہمارے جو مخصوص سونڈ ہیں ان کو سائنٹیفک IPA کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو علامت حروف تہجی کا اضافہ کر کے ابھی اس کا قاعدہ بھی چھپا ہے. میرے خیال میں 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے وہ قاعدہ بھی. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ اس کتاب میں آپ کا اپنا فیوریٹ چیپٹر کون سا؟ اسپیشلی آپ نے کتاب میں کلچر ٹرانسفارمیشن کی ہم نے بات کی کہ آپ جو ہے نا جیسے ہی کہہ لیں کہ نیا دور آئے تو کلچر میں تبدیلی آئے گی، تو ایسا آپ کا کوئی فیوریٹ یہاں اس میں چیپٹر ہو جو آپ نے جس کے بارے میں بتانا چاہیں، جس کی اسٹوری بتانا چاہیے، ایسے جو کلچرل پراسپیکٹس جو کہ ہم نوجوانوں کو نہیں پتہ اور اس کتاب میں وہ بتائیے گا سر. اور ہم نے سنا آپ کی شاعری بہت اچھی کرتے ہیں، آپ کو کوئی پسندیدہ کلام جو اگر آپ سنائیں؟
بہت شکریہ. شاعر کے لیے اس کا ہر کلام پسندیدہ ہوتا ہے اور مصنف کے لیے اس کا ہر صفحہ ہر پیراگراف اس کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے. لیکن بلتی زبان میں جس طرح ضرب الامثال ہے, محاورے ہے, اسی طرح ایک منمو بھی ہے, بددعا. تو یہاں پہ اچن کے جو درمیانہ بیٹا ہے اس پہ جو طاقتور طبقوں نے اس کو جو مار کے جو زخمی کیا ہے, اس کے بعد جو اچن کی بابی ہے وہ غنموں کے ذریعے ان کے ظلم کو بھی آشکار کرتی ہے. ان کو وہ ذرا میں منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وہ احمد جب زخمی حالت میں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کی بابی علی کی جو بیگم ہے مندگار, وہ کس طریقے سے ان کو وہ ظلم کے بیان کرتی ہے. مندگار ہندوغی گوابیوں سے قاہلین بیسیس منمو تباریخس لے لاپی گڑی نبود پسوں فی واندول لے رہڑا سوں فی واندول لے پھٹ ملسوں فی واندول لے کھڑلوں مسوں پھوں لے نامل لا یارتا مسوں پھوں لے رب چھت پسوں پھوں لے سکھوڑا دا مسوں پھوں کھیتانس مغلق سے اردون سے دیسے چی بیست پا نئی کا احمدی سی چیر کچھ ننچت پا کھیتی اول سر اس مردوں سے یوت پا کھیتی اسکل نا پوچان نا یوت پا لے ٹھلچن کن گیوک سے چھن لکسان سے نئی نا کھر پیس کن مون کیوں گیوک سے کھیتان نئی بلون کن کوک لے ٹھل نا چھسر میت پونگ نئی موم پیر گنچار پو کھانگی نا نیوت لے واندول چھوگو جی پو کھانگی نا نیوت لے مادو چھوگو اسے نر کمپو کھیری آتا سی نا نیوت لے مکو نئی اول اس مردو کھیتان سے گیوت لے ماجان مندگار اسی گا ریڑیوی منتق لینن کھونگی چامنی لس کنشتی سے تانس. اس نہیں بددعا کے ذریعے اس کے ذریعے جو طاقتور طبقے کے ظلم کو آشکار کیا ہے, میں اس ٹیکنیک کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے کوئی کوشش کی ہے تو بہت خوشی ہوئی. اور میں آج یہاں حاضر اس لیے ہوا تھا کہ میں کہ آپ کو داد دینے کے لیے, آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں آیا تھا. آپ سے میں بہت متاثر ہوں, آپ کی شاعری سے متاثر ہوں. اور آپ ایک آپ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایسے شعراء بیٹھے ہیں, حالانکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ یہاں نہیں بھی. تو آپ لوگوں کو پڑھ کے مزہ آتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے مادری زبان نہیں ہے, اس کے باوجود اردو میں آپ نے شاعری کی تھی, بہت اچھی شاعری آپ کر بھی رہے ہیں آپ لوگ. لیکن یہ جو بلتی میں آپ نے جو یہاں پہ جو کوشش کی ہے, ناول نگاری کا جو آغاز آپ نے کیا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا کیونکہ آپ نے ابتدا کی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں, ہمارے جوانوں میں, خصوصاً نئے آنے والے نسلوں میں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. اردو کے بڑے بہت مشہور ناول افسانے جو ہیں وہ بھی آج کل نہیں پڑھتے. ظاہر ہے ایسے میں بلتی زبان کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ آپ نے ہمارے دم توڑتی ہوئی تہذیب و ثقافت کو آپ نے اس پہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے متروک الفاظ کو اور ہمارے ان الفاظ کو جو عام طور سے مستعمل نہیں ہیں ان کو بھی آپ نے یہاں پہ جگہ دی ہے. تو کیا ان کی جگہ, ان الفاظ کی, ان ثقیل اور متروک الفاظ کی جگہ اگر آسان الفاظ میں لکھتے تو کیا زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے یا زیادہ پڑھنے کے رجحان پڑتا نا؟ سوال غالباً آپ سے جی سر, پڑھنے والے تو جیسے بھی ہو پڑھ لیتے ہیں, نہ پڑھے تو پھر بہانہ تو بہت ہے. تو بہرحال اس میں نہ سمجھنے والی زبان تو استعمال میں نے نہیں کیا ہے. میں نے عام جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ایسے ہی الفاظ کا میں نے چناؤ کیا ہے. ہاں, کہیں کہیں میں نے خود سے الفاظ بنانے کی بھی کوشش کی ہے. جیسے کہ ملکی سرحد کے لیے میں نے ایک لفظ تو موجود ہے, ان کو ملا کے دو لفظوں کو ملا کے میں نے ملکی سرحد کے لیے میں نے استعمال کیا, حالانکہ لفظ موجود ہے. مثال کے طور پر یل اور یورسنا میں نے استعمال کیا ہے, جبکہ ہمارے ہاں جنسنا مستعمل ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر پرچم کو میں نے لنمی
تو اس سے میں نے یہ لفظ اخذ کیا لنفتخ میں نے استعمال کیا. اس طرح میرے خیال میں 7-8 جگہوں پہ اس طرح کا ہوا ہے. باقی وہی الفاظ اسی زبان میں نے یہ لکھا ہے جو عام ہمارے معاشرے میں مستعمل ہے. کوئی غیر معروف الفاظ کا میں نے جی ہاں سر جوان تو نہیں سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو زبان ابھی رائج ہے آسان فہم ہے جو بلتی آج بولی جاتی ہے ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں, اگر اس زبان کو اگر آپ استعمال کرتے تو کیا جاتا؟ بالکل کر سکتے ہیں. جی بالکل سر یہ 70-80 سال پہلے کا. اور سر سوال یہ ذرا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہتا ہوں. روی صاحب کی کتاب میں نے بہت ڈیپ اسٹڈی کیا تھا, بہت متاثر کن ہے. تو جو تو آج آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ایک قابل تعریف ہے, بہت ہی ان کے اپریسیشن کے لیے ضروری تھا, آپ لوگوں نے اس کا حق ادا کر لیا. روی صاحب نے جس کتاب کی تصنیف کی ہے یقیناً ایک شاہکار ہے. اس تصنیف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ کی کتاب خصوصیات سے بھرپور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی شخص نے بھی خالص بھارتی زبان میں کوئی کتاب نہیں لکھی. جس کام کا رواج پہلے سے نہ ہوا ایسا کام انجام دینا آسان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی میں پاکستان کی تہذیب, رسم و رواج, طرز حیات, لوگوں کے جذبات اور اخلاقیات کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ بھرپور انداز میں اس قوم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے. اس کہانی کے ایک کردار سبق آموز ہیں. اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا اس علاقے میں زندگی گزارنا مشکل تھا اتنے ہی لوگ باہمت اور با اخلاق ہوا کرتے تھے. البتہ منفی سوچ کا ہر معاشرے میں ہونا ایک فطری عمل ہے. ایک طبقہ ہمیشہ نیک کرداروں, کمزوروں اور محنت کشوں کے خلاف ہوا کرتا ہے. اس کہانی میں بڑی تفصیل سے ان ستم کشوں کی ستم ظریفی کی عکاسی ہوتی ہے. اس کہانی میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار اور چند کا خیال ہوتا ہے کہ سارے برائی کا جڑ جہالت ہے. اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہالت کا خاتمہ کیا جائے. اس سلسلے میں وہ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھانے اور تعلیمی سہولیات حاصل کرنے کی تقویت کرتا ہے. منفی کرداروں کی طرف سے بھرپور مخالفت ہوتی ہے. بالآخر اور چند اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے, جبکہ منفی کردار پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے. اس میں آزادی کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر باشعور لوگوں کے جذبات کا بہترین عکاسی کیا گیا. اور اس میں جو سوال بھی کیا تھا آپ کی طرف سے کہ آسان الفاظ میں ہوتے تو کیا ہوتا, میرے خیال یہ ہے کہ انہوں نے جس مشکل الفاظ کا یہاں پہ استعمال کیا ہے جو آج کل متروک ہو گئے, اگر یہ اس کتاب میں ان کا استعمال نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ ان کا الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے, ان کا معنی اور ان کا کانٹیکس کے حساب سے استعمال نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن ہر کانٹیکس کے حساب سے انہوں نے بہت سارے الفاظ کا استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان الفاظ کا معنی ایسا ہو سکتا ہے اس کانٹیکس, یعنی محفوظ کیا انہوں نے ہمارے جو پرانے الفاظ کو. اس طرح سے مکمل ڈکشنری سمجھ لیں آپ انہوں نے بنایا. جی بہت خوب. اردو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بنتی میں ہے, آپ اس کا جو پورا معنی سمجھ سکتے ہیں اور کس کانٹیکس میں یوز کرنا ہے. دوسرا جو ہے آزادی, جسے ہم معمولی سے چیز سمجھتے ہیں, آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی کوششیں کیا. اس کہانی میں بڑی تفصیل کے ساتھ جی ہاں لوگوں کی قربانیوں کا بیان کیا گیا ہے. اور پھر علم کے سلسلے میں جن لوگوں نے مخالفت کیا تھا وہ پچھتاوے کا شکار ہو گیا. اور جو سٹارٹنگ اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ آیا اور اس کا جو ہے اس کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے جو دوسرے جو بزرگ نے بات کیا تھا, لیکن بعد میں وہ اپنے بات پر جو ہے پچھتاوا ہوتے ہیں. جن لوگوں نے علم کی طرف رغبت کیا تھا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ایک بھائی باپ بیٹے میں کیا رشتہ ہوتا ہے, کس قسم کی محبت اور کس قسم کے ان کا اٹھک بیٹھک ہونا چاہیے, کیسے جو ہے ان کا سلوک ہونا چاہیے. اچھا, بہن بھائی کی محبت, بیوی اور شوہر کی محبت, ماں بیٹے کی محبت. اور زرما پر ان کی نظم ہے Iamo nanu nga omo la schede riaduttu. Iamo nanu nga omo la schede riaduttu. Rbise mezzupa naspalvingo besinciaduttu. Toluga samse nga gyopi kana gontaptone man. Toluga samse nga gyopi kana gontaptone man.
Ni laming zot medica mikkalena ta duktu. اردو میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے اس کو. Ni laming zot medica mikkalena ta duktu. Namzobul bana bebiun sohbesena nuhladena. ہائے ہائے. Namzobul bana bebiun sohbesena nuhladena. Bana taltul pekasni adyan chadena. Guadu. Na besin biun fina jaksis pokure nare jari. Na besin biun fina jaksis pokure nare jari. Barbesi hiç rereben serçisi kartiyala tuttu. Jana kaskal nurena nami salzar galbi resi. Jana kaskal nurena nami salzar galbi resi. Sertrarenga mana thiapa budena nuaduttu. Zahmar yazgola jari brasena la pazunena. Zahmar yazgola jari brasena la pazunena. Sanpyaring wenching iluksino dua beaduttu. Lose tonnare yuling musu besinga sonse. Lose tonnare yuling musu besinga sonse. Nimegi otpo mayon sazereran beaduttu. Lose tonnare yuling musu besinga sonse. Nimegi otpo mayon sazereran beaduttu. Amana tukpa yulin kama migo jale ravish. Amana tukpa yulin kama migo jale ravish. Kiri branko kla kere esnici midu kurda. اسی لیے فراز نے کہا تھا کہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز. یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے. یوں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.